سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے والد سے خبر دی. انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم یعنی غلے یا کھجور میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2263. یحییٰ بن سعید نے عمر بن یحییٰ سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2264. ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی. انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا. پھر ابن جریج نے سفیان بن عیینہ کی حدیث کی طرح بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2265. عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجور یا غلے میں صدقہ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2266. وکیع نے سفیان سے، انہوں نے اسماعیل بن امیہ سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے یحییٰ بن عمارہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجور اور غلے میں صدقہ نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2267. عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ غلے میں صدقہ ہے نہ کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2268. یحییٰ بن آدم نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے اسماعیل بن امیہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ ابن مہدی کی حدیث کی طرح بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2269. عبد الرزاق نے کہا ہمیں ثوری اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مہدی اور یحییٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا، البتہ انہوں نے تمر یعنی کھجور کے بجائے ثمر یعنی پھل کہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2270. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 وسق سے کم کھجوروں میں صدقہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2271. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2272. عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2273. عمرو الناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے مکحول سے حدیث بیان کی. انہوں نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. عمرو نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور زہیر نے کہا انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی آپ سے بیان کیا.
مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2274۔ حسین بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2275۔ مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عراق بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے یعنی نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، باقی رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی ان کی زکوٰۃ تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2277۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ کھجور یا جو یا 1 صاع فی کس مقرر کیا، وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا آزاد چھوٹے یا بڑے ہر کسی پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو صدقہ فطر یعنی فطرانہ فرض قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2279۔ ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ہر کسی پر رمضان کا صدقہ کھجور کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع مقرر فرمایا، کہا لوگوں نے گندم کا نصف صاع اس جو کے 1 صاع کے مساوی قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2280۔ لیث نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تو لوگوں نے گندم کے 2 مد اس جو کے 1 صاع کے برابر قرار دے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2281۔ ضحاک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2282۔ زید بن اسلم نے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم زکوٰۃ الفطر طعام یعنی گندم کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجوروں کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا منقے کا 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2283۔ داؤد بن قیس نے عیاض بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے
تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے طعام یعنی گندم کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجوروں کا 1 صاع یا منقے کا 1 صاع زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ نکالتے تھے، اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور منبر پر لوگوں کو خطاب کیا، اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی گندم کے 2 مد یعنی نصف صاع کھجوروں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قول کو اپنا لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2284۔ اسماعیل بن امیہ نے کہا، مجھے ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 3 قسم کی اصناف سے نکالتے تھے، کھجوروں سے 1 صاع، پنیر سے 1 صاع اور جو سے 1 صاع۔ ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ گندم کے 2 مد کھجوروں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں تو اسی پہلے طریقے سے نکالتا رہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2285۔ حارث بن عبد الرحمن بن ابی ثباب نے ایاز بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم فطرانہ ان 3 اجناس سے نکالا کرتے تھے، پنیر، کھجور اور جو، یہی ان کی بنیادی خوردنی اجناس تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2286۔ ابن اجلان نے ایاز بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے صاع کو کھجوروں کے صاع کے برابر قرار دیا تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا، میں فطرانے میں اس کے سوا اور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا، اور وہ ہے کھجوروں کا 1 صاع یا منقے کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2287۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2288۔ ضحاک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2289۔ حفص بن میسرہ صنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح زکوان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا
اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے، اس حالت میں ہوں گے وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گائے اور بکریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا یعنی لٹایا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگوں کے ہوگی، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ ہیں، اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث سے ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے، اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر 1-2 ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا، اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پیئیں گے، جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کی مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2290۔ ہشام بن سعد نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ حفص بن میسرہ کی حدیث کے آخر تک اس کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ انہوں نے جو اور منہا حق کہا اور میں سے ان کا حق کے الفاظ نہیں کہے، اور انہوں نے بھی اپنی حدیث میں وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا کے الفاظ روایت کیے ہیں، اور اسی طرح ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے یکوا بہا جنباہ وجبہتہ وظہرہ، یعنی اس کے دونوں پہلو، اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2291۔ عبدالعزیز بن مختار نے کہا، ہمیں سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،
پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اور کوئی بھی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اسے ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، جبکہ وہ اونٹ تعداد اور جسامت میں جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، اور وہ اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے۔ جب بھی ان میں آخری اونٹ گزرے گا، پہلا اونٹ اس پر دوبارہ لایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ ایک ایسے دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اور جو بھی بکریوں کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے وہ وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھیں ان کے سامنے ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنی سینگوں سے ماریں گی۔ ان میں نہ کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے۔ جب بھی آخری بکری گزرے گی اسی وقت پہلی دوبارہ اس پر لائی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ سہیل نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا یا نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تک خیر یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں ہے، یا فرمایا گھوڑوں کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے۔ سہیل نے کہا، مجھے شک ہے۔ فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہیں۔ وہ گھوڑے جو اس مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالتا ہے اور تیار کرتا ہے۔ تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے، اور وہ انہیں چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا، اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت و شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے، اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ شخص ہے جو انہیں ناسپاس گزاری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گدھے ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں کیا، تو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2292۔ عبد العزیز دراوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2293۔ روح بن قاسم نے کہا، ہمیں سہیل بن ابی صالح نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور اقصا یعنی مڑے ہوئے سینگوں والی کے بجائے ازبا یعنی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی کہا، اور اس کے ذریعے سے اس کا پہلو اور اس کی پشت داغی جائے گی کہا، اور پیشانی کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2294۔ بکیر نے ابو صالح زکوان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے اونٹوں میں اللہ کا حق یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آگے سہیل کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2295۔ ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی،
اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا۔ وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے روندیں گی، اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا، اور وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے اسے روندیں گی، اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، اور کوئی سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا، پھر وہ سانپ اسے آواز دے گا، اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خزانے والا دیکھے گا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں داخل کرے گا اور وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ ابو زبیر نے کہا، میں نے عبید بن عمیر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، پھر ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح عبید بن عمیر نے کہا، اور ابو زبیر نے کہا، میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دوہنا اور لوگوں کو پلانا، اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈ ادھار دینا، اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا، اور اللہ کی راہ میں سواری کی خاطر دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2296۔ عبد الملک نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا۔ سموں والا جانور اسے اپنے سموں سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا۔ ان میں سے اس دن نہ کوئی گائے یا بکری بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان میں سے نر کو جفتی کے لیے دینا، ان کا ڈول ادھار دینا، ان کو دودھ پینے کے لیے دینا، ان کو پانی کے گھاٹ پر دوہنا اور لوگوں کو پلانا، اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا، اور جو بھی صاحب مال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا، اور وہ اس سے بھاگے گا، اسے کہا جائے گا، یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا، وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2297۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا، ہمیں محمد بن ابی اسماعیل نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہمیں عبد الرحمن ہلال بن عبسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کچھ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا راضی کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2298۔ عبد الرحیم بن سلیمان، یحییٰ بن سعید اور ابو اسامہ سب نے محمد بن اسماعیل سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2299۔